أنا بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات پر محمد وآل محمد. جو مومنی کرام راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر آنے کا جو راستہ ہے، ان سے گزارش ہے بصد ادب کہ تھوڑا سا ادھر کی طرف دیکھیے. کافی ادھر روم ملے ہیں، ادھر کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا آگے بڑھائیں. ادھر والے لوگ، یہ تو میرا میمنہ تو صحیح ہے لیکن میسرہ ذرا خالی خالی ہے. ایک صلوات پڑھیں. آگے نہیں، در پہ بیٹھے نہیں، اٹھ کے آ جائیں. وہ جگہ ہی غلط ہے. آ جائیں آپ ہی اس کے وہ جگہ ہی غلط ہے.
سامنے کوئی نہیں. بچوں ہٹو وہاں سے, ہٹو. نہیں آگے آگے آؤ, آگے. وہ راستہ ہے, پر آپ حضرات جو بیچ میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا اور آگے ہیں. دیکھیے یہ سب جگہ خالی ہیں. تھوڑی زحمت فرمائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پرابلم نہ ہو. آپ تھوڑی زحمت کرو. زمانہ سب کھڑے ہو جاؤ اور آگے آ جائیں پلیز. امام زمانہ سب کھڑے ہو جاؤ اور آگے آ جائیں. آگے نہیں کھلوئے گا وہ نگار ہوئے گا اور کی ہوئے گا. استقبال امام زمانہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ صلوات. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. زحمت کی معذرت چاہتا ہوں. سکینہ ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ عشرہ مجالس کی آج 7 محرم کو 8ویں مجلس میں آپ کی خدمت عالیہ میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں. سورہ حمد کو عنوان بنا کر اور اس کی تفسیر و تعویل احادیث اہل بیت اطہار کے حوالے سے, اس کے سہارے سے کرتا ہوا, مختلف مراحل طے کرتا ہوا اس منزل پر میرا بیان پہنچا تھا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جو رب العالمین ہے, عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, وہ رحمان دنیا ہے, رحیم آخرت ہے. مالک یوم الدین, روز جزا فیصلے کے دن کا مالک ہے, ملک ہے, بادشاہ ہے. پھر عرض بندگی شروع ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں. اب مدد آگے بڑھی کہ کاہے کی مدد تجھ سے چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کر دے ہمیں صراط مستقیم کی. کون صراط, کیسی صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم وہ کہ ان کا راستہ, ان کی صراط, ان لوگوں کا راستہ کہ انعمت علیہم, کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی, انعام ان کو دیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کا ترجمہ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ نہ ان کا راستہ, یعنی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر, ان کی صراط کے جن پہ تو نے نعمتیں نازل فرمائی. غیر المغضوب, نہ ان کا راستہ کہ جو مغضوب ہیں, مغضوب علیہم یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ولا الضالین, اور نہ ان کا راستہ کہ جو گمراہ ہوئے. مگر عربی گرامر اور قاعدے کے لحاظ سے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. ترجمہ صحیح یہ ہے, ترجمے کی منزل ہے, ابھی اس کی تفصیل آئے گی, کہ ہدایت کر ہمیں صراط مستقیم کی, ان کی صراط کے جن پر تو نے انعام کیا, انعمت علیہم. اب آگے راستہ اللہ نہیں بتا رہا ہے, کیونکہ اللہ کی نظر میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ جس کا اللہ نام لے
اور اس کا تعارف کرائے، وہ صحیح ہو یا غلط. یعنی اب صراط کا تعارف ہو چکا انعمت علیہم سے، کہ ان کی صراط، ان کا راستہ کہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل فرمائی. غیر المغضوب علیہم، کون انعمت علیہم؟ جو غیر ہیں ان کے کہ جن پر غضب نازل ہوا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی دو گروہوں کو اللہ نے الگ الگ بانٹ دیا. ان کا راستہ نہیں کہ جو مغضوب علیہم ہے یا ضالین ہے، نہیں. راستہ ان کا کہ جن پہ انعام کیا تو نے. کون انعام کرنے والے؟ جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ تیرے بندے، جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ غیر ہیں ان لوگوں کے کہ جن پہ غضب نازل ہوا، اور غیر ہیں ان کے کہ جو گمراہ ہیں. ابھی متوجہ نہیں ہے میرا مجمع، بہرحال ہونا بھی نہیں چاہیے سب کو. لازم تو نہیں ہے کہ ہر شخص ہر بات کی طرف متوجہ ہو. میں نے ترجمہ اس لیے کر دیا کہ بات کے مطالب میں آپ کا ذہن پریشان. ابتدائی کسی بیان میں نے عرض کیا تھا کہ اہدنا، مجھے دہرانا نہیں ہے، اہدنا کا ترجمہ دونوں صحیح ہے. یاد آیا؟ ہدایت کر دے یا ہدایت پہ قائم رکھ. جس کو نہیں ہوئی ہے وہ یہ دعا کرے کہ کر دے، صحیح ہے. جس کو ہو چکی ہدایت وہ اب یہ دعا کرے کہ قائم رکھ. اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے دونوں ترجمے صحیح ہے. بھئی بندگی کی دعا ہے نا، تو جو جیسا بندہ ہوگا وہی تو دعا کرے گا. بہرحال یہ آپ کے کلیئر ہے، بہت بنیادی مضبوط بات ہے کہ ہمارے ترجموں میں آپ دیکھ لیں، اردو میں ترجمہ ہمارا دیکھ لیں کہ فرقہ ناجیہ، فرقہ شیعہ جو ہے وہاں ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں رائے ہدایت کر دے صراط مستقیم کی، نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہدایت کا مطلب لغت کے اندر دیکھیں تو اس کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھا دینا. دوسرا مطلب یہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچا دینا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اراءۃ الطریق ٹھیک ہے، یہ بھی ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے. راستہ دکھانا بھی ہے ہدایت کا مطلب، طریق کو دکھا دینا، راستے کو دکھا دینا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، یعنی فقط راستہ نہ دکھا، مطلوب تک پہنچا. یعنی فقط اس منزل پہ تیری مدد نہیں چاہیے کہ بس راستے پہ لا کے کھڑا کر دے یا دکھا دے ہمیں اور ہم آ جائیں، نہیں، بلکہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان میں جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، فقط صراط پہ آ جانا اگر کافی ہوتا. اب عام تفاسیر کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، پوچھا جائے صراط مستقیم کیا؟ ان کا اسلام. سلمنا، ہم نے مانا. ہر لفظ کے بہرحال کئی معنی ہوتے ہیں اور مختلف اسٹیجز پہ ہر معنی صحیح ہوتا ہے. تو ابتدائی طور پر تو یہی معنی صحیح ہے کہ صراط مستقیم کا مطلب ہو الاسلام، وہ اسلام ہے، یعنی اللہ کے دین کا راستہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام، یہ ہے صراط مستقیم. مگر فقط صراط پہ آ جانا کافی نہیں ہے. مانا ہم نے سب مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں، ظاہر ہے کہ اسلام کے راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں، کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ سارے عقائد تقریباً ایک ہی ہیں، تو موٹے طور پہ اسے اسلام کہا جاتا ہے. ہر ایک اسلام کے اوپر ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ اگر یہ کافی ہوتا تو مختلف فرقے نہ ہوتے اور آپس میں اختلاف نہ ہوتا اور یہ لڑائی جھگڑا اور بحث مباحثہ نہ ہوتا کہ ہم صحیح کہ تم صحیح، ہم صحیح وہ غلط وغیرہ وغیرہ. اچھا، مسلمان آپس میں جتنا بھی اختلاف کرے، ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپس میں زبردستی اختلاف کر رہا ہے، مگر الگ الگ راستوں کی نشاندہی اور اشارہ تو پیغمبر ہی کر گئے.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کے اذہان عالیہ کو ذرا سا تیار کرنے کے لیے یہ باتیں آپ کے ذہن میں بھر رہا ہوں تاکہ یہ میرے کام آئے. پیغمبر خود چلتے چلاتے جو ہے وہ ایک ٹینشن پیدا کر پائے, صحابہ کے دماغوں میں ٹینشن پیدا کر دیا. متفق علیہ حدیث ہے, ہر فرقے کی کتابوں میں مل رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ, ان قریب میری امت 73 گروہوں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں کے سب ناری ہوں گے الا واحدہ, ایک کو چھوڑ کر. چلیے یہ خط ہمیں سوار نہیں ہے کہ ہم فوراً دعویٰ کریں کہ ہم ہی ہیں, اس لیے کہ فوراً بغیر دلیل کے دعویٰ کیا جائے تو یہی تو ہر فرقہ کر رہا ہے. تو ثابت کیسے ہو کون صحیح ہے کون غلط ہے اور کون فرقہ ناجیہ ہے اور کون ناری ہے؟ لیکن یہ بہت زبردست ٹینشن پیدا کر دیا پیغمبر نے کہ 73 فرقے ہوں گے اور 72 جو ہے وہ ناری ہیں. ہم تو چاہتے ہیں سب جنت چلے جائیں. ہم لوگ اتنے کمزور ملاؤں کی طرح نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں سب جہنم چلے جائیں, کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. وہ راہ نجات بن کے آئے تھے, وہ رحمت للعالمین ہیں. وہ چاہتے تھے کوئی جہنم نہ جائے, لیکن اب خود سے کوئی جا رہا ہو تو جائے. لہذا اہل بیت ان کے چاہنے والے کوشش کر کے کسی مسلمان کو جہنم نہیں بھیجتے. اب وہ خود سے جائے تو جائے, مگر حدیث کہہ رہی ہے, صادق مصدق کہہ گئے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے اور 72 اس میں ناری ہوں گے. اور ایک حدیث اور کہہ رہی ہے کہ امت موسیٰ کے 71 فرقے ہوئے, امت عیسیٰ کے 72 فرقے ہوئے, امت مسلمہ کے پیغمبر کہہ رہے 73 فرقے ہوں گے. ان کی بارود زیادہ ہو گئی, ایک تھوڑا آگے بڑھ گئے. اور پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا, توجہ کا تعلیم, صحابہ کے مجمع میں کہا, یہ بھی متفق علیہ حدیث, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ الذَّبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ فِيهَا. اے مسلمانوں, اے صحابہ, اے میری امت, تم اپنے سے پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے, اتباع کرو گے, فالو کرو گے, نقل کرو گے, ایک ایک بالش ایک ایک ہاتھ, ایک ایک بالش پیروی کرو گے, ایک ایک ہاتھ پیروی کرو گے. یہاں تک کہ اگر وہ جانور ہوتا ہے جو چھپکلی کی فیملی کا ہوتا ہے لیکن اس سے بڑا, اگر تم وہ گو کے بل میں بھی چھپے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس کے ضرور ایک بار دیکھو گے. یہ صحابہ کے مجمع میں پیغمبر کہہ رہے ہیں. تو پچھلی امتوں سے مزاج تو بہرحال مل ہی رہا ہے. میں کیا عرض کروں مزاج کہاں تک مل رہا ہے, آپ سامنے ہے تاریخ میں. امت موسیٰ سے خاص طور سے بہت زیادہ مزاج مل رہا ہے, اور قرآن نے خاص طور سے موسیٰ اور امت موسیٰ سے اس امت کو بہت زیادہ ملایا. خود قرآن نے ملایا, یا ایھا الذین آمنوا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے لوگوں, اے مسلمانوں, اے ایمان والے جو اسلام لے آئے, ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی ایک رسول بھیجا ہے کہ جیسے ہم نے موسیٰ کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. تو رسول کے بھی حالات میں شباہت اور مشابہت ہے, اور امت کے حالات میں بھی مشابہت ہے. اب مشابہتیں امت موسیٰ سے آپ تلاش کریں تو آپ کو خود بخود مل جائیں گی. امت موسیٰ ہی میں ہے سب لوگ, جو موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہے وہ امت موسیٰ میں ہے. موسیٰ میقات پہ گئے, 30 دن کی میقات تھی, اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تھا, 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے. وہاں سے جو موسیٰ واپس آئے تو جو کافر تھے وہ تھے ہی یہ امت موسیٰ جو ایمان لا چکی تھی موسیٰ پر. اس کے حالات موسیٰ نے بدلے ہوئے دیکھے کہ وہ گوشالہ بچڑے کی پرستش کرنے لگی. واقعات آپ کے ذہن میں ہے. وزیر بنا گئے تھے کس کو؟ ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو بنا گئے تھے وزیر. واقعہ قرآن میں موجود ہے. فقط میرا اتنا کہنا ہے کہ یہ شباہت امت مرحومہ میں کہیں تو ملنی چاہیے, کہیں تو یہ شباہت ہمیں نظر آئے. پیغمبر کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس امت سے بہت زیادہ تمہارے حالات ملیں گے. رسول سے رسول کے حالات, وزیر سے وزیر کے حالات, امت سے امت کے حالات, صحابہ سے صحابہ کے حالات, ازواج سے زوجہ کے حالات. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد, اشارے کافی ہیں.
موسیٰ 40 دن کے لیے میقات پہ گئے تو امت کا یہ حال ہوا، جبکہ وزیر کو چھوڑ گئے۔ اب محمد بھی جانے والے ہیں صبح قیامت تک میقات پر۔ 40 دن کے لیے موسیٰ گئے تو امت کے حالات کیا ہوئے؟ اکثریت جو ہے وہ اصحاب موسیٰ کی موسیٰ کے دین سے پلٹی کے نہیں پلٹی۔ نہیں، آپ میرے جملے یاد نہیں رکھتے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کتنے سرفراز شیعہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کہتے ہیں اکثریت جو ہے پلٹ گئی، تو یہ شباہت تو خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ امت موسیٰ جو اصحاب موسیٰ تھے، جو امت موسیٰ کے مومنین تھے، اس میں کی اکثریت 40 دن کے اندر پلٹ گئی۔ وزیر موجود ہے، پلٹ گئی۔ تو اب اگر وزیر محمد کی موجودگی میں امت پلٹ جائے تو حیرت کیا ہے کی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ادھر نہیں جانا تھا مجھے، فقط شباہت کے لیے ایک ایک جملہ کہنا تھا۔ موسیٰ کے بعد ظاہر ہے کہ حضرت ہارون کی زندگی میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو فرق ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل وہی ہو۔ شباہت یہ بھی ہے کہ جیسے ہارون کے 2 بیٹوں کا نام تھا شبر شبیر، وہ ہیبرو میں ہے، اس کا عربی میں ترجمہ کرو تو حسن حسین ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کی نسل ان کے بھائی ہارون سے چلی، محمد کی نسل ان کے بھائی علی سے چلی۔ خود پیغمبر نے فرمایا اب ہر جناب ہارون کے انتقال ہو گئے جناب موسیٰ کی زندگی میں، اس کے بعد ان کے وصی کون بنے؟ حضرت یوشع ابن نون۔ یہ خلیفہ موسیٰ ہے، یہ وزیر موسیٰ ہے، یہ وصی موسیٰ ہے۔ تاریخ کیا کہتی ہے کہ موسیٰ کے بعد زوجہ موسیٰ میدان میں اونٹ پہ سوار ہو کے خلیفہ موسیٰ سے جنگ لڑنے آئی۔ ظاہر ہے کہ کوئی فلسفیانہ نقطہ نہیں ہے، فقط شباہتیں بتا رہا ہوں کہ مسلمان آج کا شباہتوں سے بچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ سب ساری شباہتیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں باتیں؟ اب وہاں 71 فرقے ہوئے اور یہاں 73 ہوئے۔ امت مرحومہ ہے نا، سب سے بڑے نبی کی امت ہے تو تھوڑا آگے جائے گی نا۔ 73 فرقے پیغمبر نے کہہ دیے، ہر کتاب میں موجود ہے۔ صراط مستقیم اسلام ہے، انہی مسلمانوں میں صراط مستقیم یاد رہے، یہ صراط مستقیم پہ آنے والوں کے 73 فرقے ہیں، جو صراط مستقیم پہ نہیں آئے ان کی بات ہی الگ۔ اب کہاں گئی صراط مستقیم؟ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فقط صراط مستقیم پہ آ جانا کافی ہوتا تو 73 فرقے نہ ہوتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم پر آ کر بھی کوئی سیف نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسی صراط مستقیم پر تو آ کر بیٹھ کر بہکانے کا وعدہ اور اختیار ابلیس لے چکا ہے پہلے ہی دن۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ٹیچر بن جائے بھائی، ایک اور صلوات سے نوازیں، آپ کے آنے سے بڑی گرمی بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ میں مل جل کے میرا مجمع زیادہ صلوات پڑھے، میں کہہ رہا ہوں میں روز کی طرح زیادہ وقت نہیں لوں گا، یعنی یہ کہ جیسے روز کم لیتا ہوں آج بھی کم ہی لوں گا، لہذا گھبرانی ہے، صلوات پڑھیں تو ہی 3 دن ادا کے باقی۔ مستقیم، اگر صراط مستقیم پر آ جانا ہی کافی ہوتا تو قرآن میں سورہ حمد دعا آگے نہ بڑھتی۔ میں کنیکٹ نہیں ہو رہے آپ۔ اگر صراط مستقیم پہ آ جانا کافی ہوتا ہدایت پا جانے اور نجات پانے کے لیے تو دعا تو ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ کاہے کے لیے صراط کا تعارف کرایا جا رہا ہے؟ صراط الذین، صراط پہ اس کا مطلب آ جانا کافی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ روز اول ابلیس اللہ سے اختیار لے چکا اور اسی لفظ کا اسی صراط کے بارے میں لے چکا۔ ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ کے ذہن میں ہے، فقط بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں کہ جب انکار سجدہ آدم اس نے کیا اور اللہ نے پوچھا کیوں کیا، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے اپنے کو اس سے بہتر جانا، مجھے تو نے آگ سے اسے مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں نے اس کو سجدہ نہ کیا۔ مقدمہ پورا، سنوائی پوری، سزا کا اعلان۔
قال فخرج منها انك رجیم، اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پہ صبح قیامت تک میری لعنت ہے. جو میرے بنائے ہوئے نمائندے سے بغاوت کرے اس پہ صبح قیامت تک میری لعنت ہے. جو میرے بنائے ہوئے خلیفہ اور میرے بنائے ہوئے نمائندے سے بغاوت کرے، حسد کرے، جلن کرے، مقابلہ کرے، اس سے اپنے کو اونچا سمجھے، وہ سمجھے تو اس پہ لعنت، اور اس کو اگر کوئی اور سمجھے تو وہ بھی ملعون. موٹے موٹے الفاظ قرآن کے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کا ریئیکشن کیا ہے. قرآن نے اس کو بھی نقل کیا، کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِ رب بما اغویتنی، اے پالنے والے تیری عزت کی قسم. غور فرمائے ذرا سا، ابلیس ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے مردود، رجیم، نکل جا، لعنتی، صبح قیامت تک تجھ پہ پھٹکار برسے، تو ملعون ہے. کیا اعتبار ہے اللہ میاں کے اوپر؟ کیا بھروسہ ہے کہ اب بھی کہ اللہ کہہ رہا ہے ملعون، مردود، نکل جا، کہہ رہا ہے پالنے والے تیری عزت کی قسم. گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، کوئی بدگمانی نہیں ہے. فی الحال کہہ رہا ہے پروردگارہ تجھے تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو نے مجھے برباد کیا. رب بما اغویتنی لأقعدن علی صراطک المستقیم ولأغوینہم اجمعین. اے پروردگارہ تیری عزت کی قسم، تیرے صراط مستقیم پر ڈٹ کے چھاپ کے بیٹھ جاؤں گا. اس کا مطلب توجہ کا طالب ہوں، کوئی صراط مستقیم پہ آ کے اپنے کو کوئی بہت بڑا ہیرو نہ سمجھے، بہت بڑا مسلمان نہ سمجھے، اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنا معتبر نہیں ہے، ورنہ شیطان آپ سے پہلے صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. غور نہیں فرمایا. جو ہے قرآن کے الفاظ سے باتیں نکال رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سے قرآن کی باتیں نکلیں، ایک آیت دوسرے آیت کے مطلب بتائے. یہ ابلیسی کا جملہ تو ہے کہ لأقعدن، قعود، بیٹھ جاؤں گا. ہم تو آ کے گزر جاتے ہیں اور گزر بھی نہیں پاتے قاعدے سے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں گا، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہے. لأقعدن، ضرور بالضرور تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. اس کا مطلب صراط مستقیم پہ آ جانا کافی نہیں ہے. اسلام قبول کرنا صراط مستقیم پہ آ جانا کافی نہیں ہے. آنا معتبر نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کون کس نیت سے آیا ہے. ہر آنے والا سیف نہیں ہے. بہت سے لوگ اس لیے آتے ہیں تاکہ دوسروں کو بہکایا جائے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نواز دے بر محمد و آل محمد. کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم، تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے مخلص بندے کی طرح نہیں آؤں گا تیرے صراط مستقیم پر، بلکہ انسان اولاد آدم کو اغوا کروں گا، کڈنیپ کروں گا، یرغمال بناؤں گا، بہکاؤں گا. عجب مشیت ہے کہ موقع دے رہی ہے. اللہ نے اسے اختیار دے دیا کہ جا صراط مستقیم پہ بیٹھ اور جا بہکا، سارے اپنے کرتب، سارے اپنا قوت، ساری اپنی چالیں دکھا. لہذا صراط مستقیم پر آ کر بھی ایک خطرہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر صراط مستقیم پہ کوئی راہزن نہ ہوتا تو صراط مستقیم پہ آ جانا کافی ہوتا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے اسی لیے جملہ پہلی مجلس میں کہا تھا کہ جھگڑا منزل کا نہیں ہے، سارا جھگڑا راہ کا ہے اور راہبر کا ہے.
صراط مستقیم سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر پہلے سے بہکانے والا اور اللہ سے اختیار لے کر ہم کو بہکانے کا صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہکانے والا ابلیس صراط مستقیم پہ نہ ہوتا تو پھر کسی بھی معتبر راہبر کی ضرورت صراط مستقیم پہ نہ ہوتی، مگر چونکہ ابلیس صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے لہذا بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، لہذا کچھ ایسے معتبر راہبر ہونے چاہیے کہ جو صراط مستقیم پر بندگان خدا کو ابلیس کے حملوں سے بچائیں۔ اور یہی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ابلیس کو الیکشن کر کے لوگوں نے بٹھایا ہے یا اللہ سے وہ اختیار لے کے بیٹھا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی رہبر کس کی طرف سے ہوگا؟ رہبر وہ نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، ہر دور میں رہبر چاہیے۔ ابلیس کے بہکانے کا جواب دے، بچائے، وہ بہکائے، رہبر بچائے۔ اے بھیا ابلیس کو تو اللہ بٹھائے اور رہبر کو آپ بٹھائے۔ اللہ کو گمراہی پسند نہیں ہے، ہدایت پسند ہے، اور ضلالت کا اتنا فیور کہ اس کا نمائندہ خود بٹھا رہا ہے۔ بھائی وہ اختیار مانگ رہا ہے، اللہ اختیار نہ دے تو کہاں سے بیٹھ سکتا تھا؟ اللہ نے اختیار اس کو دیا تھا نا، جنت پہ جانے کا گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ اللہ نے اختیار اسے دیا صراط مستقیم پہ بیٹھے کا، تبھی تو بیٹھا۔ بغیر اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے تو ابلیس نہیں بیٹھ سکتا تھا نا۔ تو بہکانے کی قوت اور اختیار تو اللہ سے مانگ کے وہ لایا، اور ہدایت کرنے والوں کے اختیار جو ہے وہ ہم اور آپ دے الیکشن کر کے۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ابلیس جو بہکانے کی قوت لے کر آیا، صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھا، اب بچانے والے کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ آپ کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ابلیس کا اختیار سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ امام اور رہبر جس کو بھی بنانا ہو بناؤ، مگر کم سے کم اتنا تو اپنی عزت کا خیال رکھو کہ ایسے کو امام کم سے کم بناؤ کہ جس کا اختیار ابلیس کے برابر تو ہو۔ ہمیں کیا کیا اختیار ابلیس لے کر آیا ہے؟ صراط مستقیم پہ بیٹھنے کے لیے، بہکانے کے لیے کیا کیا اختیار لے کے آیا؟ کئی طلبے ہیں قرآن میں، رب انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگارہ ہم کو مہلت دے دے قیامت تک۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، یا تجھے مہلت دی گئی ہے قیامت تک نہیں بلکہ وقت معلوم کا، ایک دن ہے معین، تیری مہلت اس وقت تک ہے، اس ختم ہو جائے گی۔ اس نے قیامت تک مانگی، اللہ نے کہا کہ نہیں، امنڈمنٹ کر دیا، ترمیم کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی دن ہے کہ جب اختیار ابلیس ختم ہو جائے گا، اللہ چھین لے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا خالی ترجمہ کیا ہے میں نے، کوئی حدیث نہیں پیش کی ہے۔ یہ آپ کے عقائد، آپ خوش ہو کہ آپ شیعہ ہیں، الحمدللہ 12ویں امام تک مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس نے کہا تھا الی یوم یبعثون، جب مردے اٹھائے جائیں گے قبروں سے، یعنی قیامت کے دن تک ہمیں مہلت دے بہکانے کی۔ اللہ نے کہا قیامت تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم کا ایک دن ہے، ایک نون ٹائم ہے کہ تیرا اختیار ختم ہو جائے گا بہکانے کا۔ اب قبل قیامت وہ کوئی دن ہمیں تمام مفسرین اور تمام اہل القرآن اور تمام ملا و مجتہدین جتنے بھی ہیں جو امت قرآن ہے وہ ہمیں بتائیں کہ قیامت سے پہلے کون سا وہ دن آنے والا ہے کہ سلب اختیار ابلیس ہوگا، اور یہ بھی بتا دینا کہ کون کرے گا، تم لے کے آؤ گے یا کہیں اور ہوگا؟ سلب اختیار ابلیس کون کرے گا؟ کون ایسا ہوگا کہ جس کی قوت اور اقتدار ابلیس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو تاکہ اختیار ابلیس چھین لے؟ اور اتنا بتا دوں کہیں ایسے کو نہ لے آنا کہ جو اپنی خلافت کے پہلے ہی دن منبر پہ کہے کہ ایھا الناس، اے لوگوں کو متوجہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ان لی شیطان یاترینی احیانا، میرے لیے بھی ایک شیطان ہے جو میرے پیچھے پڑا رہتا ہے اور مجھے اکثر بہکا دیتا ہے۔ اب ان سے کون پوچھے کہ انسانوں کا شیطان ہے یا وہ جناتوں کا شیطان ہے جو آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ میں سیدھا چلوں؟
ہاں من الجنت والناس قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ شیطانوں میں بھی، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اور اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں بہک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. کیا کمال بے حیائی ہے. آگے آگے چلیں گے بھی، محتاج بھی ہے کہ پیچھے چلنے والا ہمیں سیدھا کر دے. کیا کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن سارے پول کھول رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوگا. ابلیس کا کام یہ ہوگا کہ بندگان خدا کو بہکائے. اب صراط پہ کوئی رہبر چاہیے، جس کو چاہو رہبر بنا لو، مگر ایسے تو بنانا رہبر کہ جو ابلیس کے حملوں سے تمہیں بچا سکے. ایسے کو نہ بنانا کہ خود ہی سرنڈر ہو جائے ابلیس کے آگے. مرداباد 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 امریکہ مرداباد. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، حزب فقط حزب الہی، رہبر فقط خامنائی، حزب فقط حزب الہی، رہبر فقط خامنائی، رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. سید تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. خداوند عالم بطفیل اہل بیت تمام مراجع کرام علماء ربانی اور وہ ان علماء اور مراجع اور ان مجتہدین کے لیے اور ان فقہاء اور کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ جو مخلص اہل بیت اطہار ہیں، جو فروغ عزاداری میں منہمک ہیں، جن کا کبھی ایک جملہ بھی تشیع کے خلاف ان کے دہن سے بھولے سے بھی نہ نکلا. اللہ سید علی خامنئی صاحب، سید علی سیستانی صاحب اور ازن قبیل جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، سب ہمارے رہبر ہیں، سب فقہاء ہیں، سب کی جانیں تشیع کے اوپر قربان ہیں. اور ایسے مخلصین علماء پر ہم شیعوں کی جانیں قربان ہوں. مگر فی الحال میں معصوم رہبروں کا ذکر کر رہا تھا، غیر معصوم رہبروں کا نہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازیں. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. وہ صراط مستقیم کے جو جس کے لیے اللہ دعا کروا رہا ہے، مگر اسی صراط پہ آ جانا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے سے حملہ زن کڈنیپ کرنے والا شیطان موجود ہے. لہذا صراط پہ کون کون ہے اس سے پہچان نہیں ہوگی کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ اللہ نے صراط کا تعارف کروایا. بیدار رہیے گا، بہت خاص توجہ. اب یہاں سے سماعتیں بیدار ہو جائیں آپ کی، بہت آخری مجمع تک. خداوند عالم نے کہا کہ صراط، میں کہہ رہا ہوں صراط مستقیم، مگر صراط پہ آ جانا کافی نہیں ہے. اور صراط بھی ہر ایک کہے گا کہ ہمارا راستہ صراط مستقیم. ہر ایک گمراہ کہے گا کہ ہمارا راستہ صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا فوراً صراط کی نسبت دی اللہ نے اپنے کچھ معتبر بندوں سے، تاکہ صراط پہچان لی جائے اور صراط کا اعتبار ہو جائے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کی صراط کے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. آپ کے ذہن میں آ گیا، تفسیر بھی بتا رہی ہے جو آپ کے ذہن میں آیا کہ کون ہے کن پر رحمتیں نازل ہوئیں، کن پر نعمتیں نازل ہوئیں. لہذا اب اس کا نتیجہ ایک جملے میں ابھی دے رہا ہوں، پھر بات آگے بڑھاؤں گا کہ صراط کا تعارف کرایا جا رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پہ نعمتیں نازل کی. صراط کا تعارف ان سے کرایا جا رہا ہے کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط سے بھی معتبر کچھ شخصیتیں ہیں. نہیں غور فرمایا؟ بھائی صراط کی پہچان ان شخصیتوں سے کرائی جا رہی ہے کہ کن کا راستہ
صراط مستقیم ان کا راستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں. یعنی صراط کا تعارف کچھ لوگوں سے کرایا جا رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ساری دنیا کے انسان جب معتبر ہوں گے جب صراط مستقیم پہ آ جائیں. ساری دنیا کے انسان جب معتبر جب صراط مستقیم پہ آ جائیں. مگر صراط جب معتبر کہ جب کچھ بندے اس پہ چلے تو مانی جائے گی صراط مستقیم. نہیں شاید میری بات واضح نہیں ہوئی ہے. سارے دنیا کے بندوں کا اعتبار یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ پہلے آئیں، ورنہ کوئی گفتگو نہیں ان کے بارے میں، وہ بالکل گمراہ. صراط مستقیم پہ آئیں. صراط کی پہچان کیسے ہو؟ اللہ اپنے کچھ خاص بندوں سے کرا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جب معتبر جب صراط پہ آئیں، صراط جب معتبر جب وہ بندے اس پر چلے، یعنی ہم صراط پہ نہ آئے تو ہم غیر معتبر، اگر وہ بندے اس صراط پہ نہ چلے تو صراط غیر معتبر. نہیں شاید اب بھی بات میری نہیں پہنچی. تو اب آئیے دیکھیں کہ یہ کون بندے ہیں. ابلیس بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم پہ بہکانے کے لیے. قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم تعارف کراتے ہیں وہ بندے کون ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ قرآن کی آیت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ ان لوگوں کو انعام کیا دیا جائے گا؟ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کا حشر ان کے ساتھ. یہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے وہ ساتھ میں ہوں گے. کس کے؟ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. کون ہوں گے جن پر نعمتیں نازل کی؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے. والصدیقین، اور صدیق ہوں گے. والشہداء، شہید. والصالحین، اور صالح بندے ہوں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور ہیں کہ جو ساتھ میں کیے جائیں، وہ اور ہیں کہ جن کے ساتھ کیے جائیں. ساری دنیا کے مومنین جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے یہ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئیں. ہر ایک پہ نعمتیں نہیں نازل ہوئیں. قرآن کہہ رہا ہے انعمت علیہم. پھر اگلی آیت کہہ رہے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی. اب ہمیں فہرست گناؤ کہ نعمتیں کہاں کہاں نازل ہوئیں. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ نبیوں پہ نعمتیں نازل ہوئیں، نبیوں پہ نعمتیں نازل ہوئیں، صدیقوں پہ نعمتیں نازل ہوئیں. قرآن کہہ رہا ہے شہداء پہ نعمتیں نازل ہوئیں، صالحین پہ نعمتیں نازل ہوئیں. مگر یہ بتاؤ کہ نعمت کا نازل ہونا بڑا ہے یا نعمت کا تمام ہو جانا بڑا ہے؟ بھئی میرا مجمع پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی نبیوں پہ نعمتیں نازل ہوتی رہیں، شہداء پہ ہوتی رہیں، صالحین پہ ہوتی رہیں، اور صدیقین پہ ہوتی رہیں. مگر اتمام نعمت کب ہوا؟ اتمام نعمت کا حکم ہوا. بھئی ہر کتاب یہی لکھے گی کہ جب میدان غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہوا پھر قرآن نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے دین کو کامل کیا، آج ہم نے نعمتیں تمام کی، اور آج ہم اسلام سے راضی ہو گئے بحیثیت دین کے تمہارے لیے. اسلام صراط مستقیم ہے، مگر اللہ اس صراط مستقیم سے جب راضی ہوگا کہ جب کہ تیرے عقائد میں ولایت علی ہو، یعنی ولایت علی کے اعلان کے تصدق اور نتیجے اور طفیل میں اللہ نے اتمام نعمت کیا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ یہ دعا کرا رہا ہے ہر بندے سے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہ یہ دعا کرا رہا ہے ہر بندے سے کہ اہدنا الصراط المستقیم. صراط ان کی جن پہ نعمت نازل ہوئی، نعمت کا اتمام ہوا میدان غدیر میں اعلان ولایت علی کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کی اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ولایت علی، کہ جس کے تصدق میں اللہ نے نعمتیں تمام کر دی، مگر غیر کا تعارف بھی کرانا تھا کہ آئے گا صراط مستقیم پہ مگر غیر ہے، آئے گا صراط مستقیم پہ مگر غیر ہے، کسی اور مقصد سے آیا ہے. اسی لیے انعمت علیہم کا غیر انہیں بتایا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غدیری وہ ہے کہ جن پہ اللہ کی نعمت نازل ہوئی، ان کے غیر ہیں وہ لوگ کہ جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین ہیں. اگر آپ کا ذوق جاگ چکا ہے تو اشارہ کافی ہے. بھائی اسی غدیر کے بعد ہمیں مغضوب علیہم بھی نظر آیا، اور ضالین بھی نظر آیا. ضال کسے کہتے ہیں؟ جو آ کے ڈائیورٹ ہو جائے، جو آ کے ڈائیورٹ ہو جائے، بہک جائے، آ کے بہک جائے. ماشاءاللہ بعض لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پہنچ گئے، بہت جلدی پہنچتے ہیں وہیں تک. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ضال اسے کہتے ہیں کہ جو گمراہ ہو جائے. اب وہ چاہے پہلے سے اندر اپنے لیے ہو مخالفت، چاہے نہ لیے ہو، مگر اظہار تو کرے، اظہار کرے وفاداری کا، اس کے بعد پلٹ جائے. تو غدیر میں بھی دو طرح کا مجمع ہے، بلکہ میں کہوں تین طرح کا مجمع ہے. ایک وہ ہے جس نے علی کی ولایت دل سے قبول کی ہے، انعمت علیہم. ایک وہ ہے کہ جنہوں نے اس وقت قبول کی بعد میں پلٹ گئے. بھائی اس سے زیادہ قبول کرنا کیا ہے؟ اظہار کرنا کہ بخل لکا ابن ابی طالب فقط اثبات مولایا و مولا کل مومنین و مومنہ، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آپ ہو گئے مولا ہر مومن ہر مومنہ کے، اور میرے بھی مبارکباد دی. اور بعد پیغمبر الیکشن کرنے لگے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو تھوڑا سا ساتھ میں چلے، اظہار کیا، اس کے بعد ڈائیورٹ ہو گئے. تو اسی کو تو کہتے ہیں ضال و گمراہ. مگر ایک وہ جو مانے ہی نہ، اور یہ ظاہر ہے کہ یہودی عیسائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد سے شکوہ علی کی ولایت کا یہودی نے نہیں کیا، عیسائی نے نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے محمد ہی کو نہیں مانا. علی کی ولایت کا انکار وہی کرے گا کہ جو محمد کو مانتا ہو، صراط مستقیم پہ آ چکا ہو، مگر شیطان اغوا کر لے. تو واقعہ موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی اعلان ولایت علی ہوا اور ساری دنیا میں پھیلا، حکومت اسلامی میں ہر طرف یہ واقعہ پہنچا، تو تاریخ کہتی ہے، سنا ہوا واقعہ ہے کہ کیا نام تھا اس کا؟ حارث ابن نعمان فہری. خالی نعمان نہیں، ابن نعمان فہری، حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ مشہور ہے. تو اس کو یہی شکوہ تھا. دیکھ لیجئے ساری بات ماننے کے بعد بھی کیا ہوا، اور اتنا احمق تھا کہ قرآن کی آیت کے تیور نہیں سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ ماننے کے بعد بھی اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو اس سربرے مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہماری اوقات کیا ہے جب ہمارے نبی کی رسالت قبول نہیں ہے بغیر اعلان ولایت علی کے. یعنی مان کے بھی محمد اگر اعلان میں تاخیر کرے تو اللہ کہے رسالت بیکار، مسلمان سرے سے مانے ہی نہ. مگر ظاہر ہے کہ یہ بغض علی اندھا کر دیتا ہے، بغض علی اندھا کر دیتا ہے. واقعہ مشہور ہے، مجھے تو اس کا نتیجہ نکالنا ہے. تب بھی وہ آ رہا ہے رسول اللہ کے پاس، دیکھیے مسلمان تھا، صراط مستقیم پہ آ چکا تھا نا، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ یا محمد. دیکھیے لہجہ بدل گیا، اب تک کہتا تھا یا رسول اللہ، اب کہہ رہا ہے یا محمد.
یہ بغض علی بھی عجب بیماری ہے کہ علی سے بغض ہوتا ہے، بدتمیزی محمد سے لوگ کر دیتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد وآل محمد بلندر صلوات. یعنی علی سے بغض رکھنے والا جسور رسول اللہ ہے. ادھر علی اور اہل بیت کا مسئلہ آیا، فوراً رسول اللہ کی توہین شروع ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت علی سے کرو اتنا ہی احترام رسول اللہ کرو گے. لہجہ بدل گیا، ٹون بدل گیا، ٹون بدل گیا. جیسے وہ بدلا تھا دعوت و قلم مانگتے وقت ٹون بدلا تھا. اب تک کہتا تھا یا رسول اللہ، اور اب جو دیکھا کہ اچھا علی کی امامت کا مسئلہ ہے، کچھ ایسا ہی پلان ہے، فوراً کہنے لگا، فوراً رجل کا لفظ، ان حاضر رجل لا یحزو، یہ آدمی، یہ رجل، یہ مرد ہذیان بک رہا ہے. کہاں گیا رسول اللہ؟ یہ قہر ولایت علی ہے کہ منافق کے پول کھل جاتے ہیں جہاں علی کی بات آتی ہے. اتنے بڑے لوگ جو ہیں ان کی حیثیتیں کھل گئی. اب تک رسول اللہ تھے اور اب ہو گئے رجل. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہو گئے رجل. ویسے ہی اس نے کہا یا محمد، آپ نے بن دیکھے ہوئے کہا کہ اللہ کو مانو، ہم نے مانا. آپ نے کہا ایک ہے، ہم نے مانا. آپ نے غیب کی باتیں بتائیں بغیر دیکھے ہوئے، ہم نے مانا. آپ نے قیامت و معاد و حشر و نشر و قبر کی باتیں بتائیں، ہم نے مانا. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے رکھا. آپ نے کہا روزہ، ہم نے رکھا. آپ نے کہا زکات دو، ہم نے اپنے گاڑی کمائی سے زکات دیا. آپ نے کہا جہاد، ہم نے جہاد کیا. ہر بات آپ کے کہنے پہ محمد مانتے گئے ہم. مگر آپ کو اس وقت تک چین نہ ملا جب تک کہ آپ نے اپنے ابن عم، اپنے چچیرے بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنے بھائی نہیں، اپنے چچا کے بیٹے. آپ دیکھ رہے بغض جو ہے پشتینی ہے، عجب منزل ہے. جب بھی علی کی ولایت کی بات آتی ہے تو ابو طالب کا ذکر ہوتا ہے. جب تک کہ آپ نے اپنے چچیرے بھائی، چچا کے بیٹے کو ہماری گردنوں پہ سوار نہ کر دیا. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے. یہ بھی عجب مسئلہ ہے. جب بھی علی کی بات آتی ہے تو رسالت پہ شک ہونے لگتا ہے. سارے پول علی کے حوالے سے کھل رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے کہ آپ کی طرف سے ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کہتا ہوا تاریخ کہتی ہے، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ یہ کہتا ہوا اپنے شتر، اپنے سواری کی طرف بڑھا کہ اللہم ان کان من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے پروردگار، اگر یہ حکم تیری طرف سے ہو تو آسمان سے ایک پتھر میرے اوپر نازل کر. اب ذرا سا ماضی میں آپ کو لے جاؤں گا. واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو جہل نے بھی، جس کا نام تھا ہشام، عمرو ابن ہشام، ابو الحکم اس کی کنیت تھی، یعنی حکمتوں کا، وزڈم کا باپ. پیغمبر نے اس کی جاہلانہ باتوں پہ کہہ دیا تھا یہ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے. وہی نام اصلی پڑ گیا. اس نے بھی ایک بار ایسے ہی کہا تھا. اسلام و نزول قرآن اور وحی وغیرہ وغیرہ اور توحید کے اوپر جب جھگڑے ہو رہے تھے تو اس نے بھی یہی کہا تھا. اٹھا کے دیکھ لے تاریخ، اہل نظر جانتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا پروردگار اگر یہ تیری طرف سے ہے. اللہ کو تو مانتا تھا نا، رب کعبہ کو تو مانتا تھا نا، مشرک تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، شرک کرتا تھا. ابو جہل کا جملہ تاریخ میں یہ ہے کہ اے پروردگار اگر یہ جو محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ تیری طرف سے ہے تو میرے سر پہ پتھر پھینک. مگر کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہے کہ ابو جہل پہ پتھر آیا اور وہ مرا. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ میں کیا سن رہے ہیں بھائی؟ توحید کا مسئلہ آیا، توحید کا مسئلہ آیا، وہی مطالبہ، وہی غضب کا اور وہی عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے ایک شخص. یہاں پہ میں ٹھہروں گا اور آپ سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. صراط کہاں سے شروع ہوئی؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر یہ سیف نہیں ہے. اب اہمیت سنیں کہ انعمت علیہم کی اہمیت کیا ہے. یہاں پر اس نے بھی مطالبہ کیا، ابو جہل نے، ہشام نے، عمرو ابن ہشام نے.
کہا کہ پروردگار اگر یہ توحید کا پیغام جو محمد دے رہے ہیں ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا کہہ رہے ہیں, بتوں کی پرستی کہہ رہے ہیں, چھوڑ دو. اللہ کو تو مانتا تھا تبھی تو دعا کر رہا ہے, اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے جو محمد بول رہے ہیں تو ہم پر ایک عذاب نازل کر, آسمان سے پتھر نازل کر. مگر عذاب نہیں آیا. عجب منزل ہے. ولایت علی کا انکار اسی لہجے میں کر رہا ہے حارث بن نعمان فہری. وہی لہجہ ہے, پروردگار اگر یہ تیری طرف سے ہے اور محمد سچ بول رہے ہیں تو آسمان سے پتھر نازل کر. جب توحید کا مخالف کہتا ہے کہ پتھر نازل کر عذاب دے تو عذاب نہیں آیا. جب علی کے ولایت کا منکر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو عذاب آتا ہے. اب کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ کیوں ہوا, ہم کہیں ہم ٹھیکیدار ہیں کیوں ہوا, واقعہ بتا رہا ہے, نتیجہ تم نکالو. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. لیکن اس سے بہتر صلوات مل جل کے پر محمد وآل محمد. سارا مجمع مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھے. آپ جا کے کتابوں میں دیکھیں اور ہم بھی آپ کو ریفرنسز دے دیں کہ ابو جہل نے جب عذاب مانگا توحید کا مخالف تھا تو عذاب نہیں آیا. حارث ولایت علی کا مخالف ہے, عذاب آ گیا. وہ مشرک عذاب مانگ رہا ہے مگر نہیں آیا. یہ مسلم عذاب مانگ رہا ہے مگر آ گیا. اب بھی مسلمانوں تک پیغام نہیں گیا. ارے مشرک عذاب مانگ رہا ہے, عذاب نہیں آیا. شہادتیں پڑھنے والا عذاب مانگ رہا ہے, آ گیا. کاہے کے لیے آ گیا؟ ولایت علی کے انکار پہ آ گیا. اس کا مطلب ہے بھائی نتیجہ تو یہی نکل رہا ہے کہ اللہ کو شرک تو برا لگتا ہے مگر اللہ کو شرک سے زیادہ اعلان ولایت علی کا اعلان اور اعتقاد برا لگتا ہے. شرک تو اللہ کو برا لگتا ہی ہے مگر اس سے زیادہ اللہ کو علی کی ولایت کا اعلان برا لگتا ہے, انکار برا لگتا ہے. ورنہ وہاں عذاب کیوں نہ آیا اور یہاں عذاب کس لیے آیا؟ تو آپ تفسیر میں یہ بھی ہے, کوئی آپ کہے کہ میں تفسیر پھر رائے اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہوں. نہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ ایک ہے تفسیر, ایک ہے تعویل, ایک ہے مصداق اول, ایک ہے باقی مصادیق. جیسے اللہ کہے کوئی شخص مثلا کسی نے زنا کی, حکم آیا کہ اس کو 100 کوڑے مارو, تو کسی ایک کی وجہ سے اس وقت حکم آیا اور آیا تو صبح قیامت تک حکم رہے گا نا. تو مصداق اول وہ ہے کہ جس نے پہلا جرم کیا مگر اس کے بعد کے مجرمین جو وہ والے جرم کریں گے ان کو وہی سزا ملے گی. تو آپ کہیں یہ کیا ہے, پہلے والے کو سزا دو دوسرے کو نہ دو. اسی لیے ایک علمی اصطلاح ہے کہ قرآن کی آیتوں کا مورد خاص ہوتا ہے, مورد خاص ہوتا ہے مگر حکم عام ہوتا ہے. متوجہ ہے میری بات کی طرف؟ مورد خاص ہوتا ہے, حکم عام ہوتا ہے. اب روایات میں ہمارے یہاں بھی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد ہے یہود, ضالین سے مراد ہے نصارہ. تو اب وہ کہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, جب یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں تو پھر آپ یہاں اس کو غدیر کے منکروں سے کیوں منطبق کر رہے ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ غضب کا سبب جانو, گمراہی کا سبب جانو. بھائی ظاہر ہے کہ جب اعلان ولایت علی ہوا ہی نہیں تھا تو مغضوب علیہم منکر ولایت کیسے بنتا؟ بات اللہ کے صراط مستقیم کی ہے, بات اللہ کے راستے, اللہ کے حکم, اللہ کے دین کی ہے. ہر زمانے میں مغضوب علیہم تھے, ہر زمانے میں ضالین تھے اور آج بھی مغضوب علیہم و ضالین ہے اور صبح قیامت تک یہ مغضوب علیہم و ضالین پیدا ہوتے رہیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس وہی ہے, مورد خاص ہے مگر حکم عام ہے. یعنی جو بھی اللہ کے راستے سے منحرف ہو جائے
وہ اس کی فہرست میں آئے گا، بس شرط یہ ہے کہ حکم خدا ثابت ہو جائے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب غدیر سے بڑھ کر واضح کوئی حکم خدا ہے ہی نہیں، اور اللہ نے اس آخری منزل کے اوپر دیکھیں ولایت کا اہتمام یہ کیا کہ پیغمبر سے کہا کہ اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو کوئی حکم نہ پہنچایا رسالت کا۔ دین کے حوالے سے کہا کہ آج دین کامل، آج نعمتیں تمام، آج اسلام سے بحیثیت دین کے ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے۔ ہم اسلام سے ہمیشہ راضی تھے مگر تمہارے لیے آج راضی ہوئے۔ اگر الیوم کے اعلان کو اپنے دین سے الگ کرو گے تو راضی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آخری اہتمام اتنا زبردست کس لیے کیا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم کے رہبروں کا تعارف کرانا ہے کہ کون ہے صراط مستقیم کے رہبر۔ ورنہ کون ہے ایسا آج مسلمان جو اپنے کو یہ نہ کہے کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں؟ کون ہے ایسا مسلمان آج کی دنیا میں؟ جتنے بھی فرقے ہیں آپ جا کے بھی طالبان سے پوچھئے تو کہیں گے ہم ہی صراط مستقیم، آپ جا کے اہل حدیث سے پوچھئے تو کہیں گے ہم صراط مستقیم، ابھی آپ جا کے جماعت اسلامی سے پوچھئے انڈیا پاکستان کے علماء سے کہیں گے ہم صراط مستقیم، آپ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ ہم صراط مستقیم، آپ بریلیوں سے پوچھیں ہم صراط مستقیم، آپ وہابیوں سے پوچھیں کہ سب سے بڑے ہم ہی صراط مستقیم، ہم تو ٹھیکیدار ہیں، سلفیوں سے پوچھیں کہ ہم صراط مستقیم۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب کیسے ثابت ہو کہ صراط مستقیم کون ہے؟ کون صراط مستقیم پر ہے؟ اسی لیے اللہ نے صراط مستقیم کو تنہا نہیں چھوڑا، صراط مستقیم کے رہبروں کا اللہ نے تعارف کرایا کہ جب ہر ایک کہے کہ ہم صراط مستقیم پہ تو تم انہیں دیکھو کہ جن پہ ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں، یہ ان کا راستہ ہے کہ جن پہ نعمتیں ہم نے نازل کی ہیں۔ اور اتنا بتا دیں کہ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ، تو کیسے ڈیفائن کیا جائے، کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے، کیسے یہ پہچانا جائے کہ کون صحیح دعویٰ کر رہا ہے؟ اور اسی لیے پیغمبر نے 73 فرقے کہے، اسی صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے 73 فرقے۔ کیسے پہچانا جائے کہ کون ہے فرقہ ناجی؟ بس تمام ہے میری بات چند منٹ کے اندر۔ کیسے پہچانا جائے کہ کس کا دعویٰ صحیح؟ کوئی تو ایسی علامت ہو کہ جس سے پہچانا جائے۔ اور اتنا یاد رہے کہ کامن چیزیں جو ہے وہ معیار نہیں بنتی، کسوٹی نہیں بنتی، جو چیزیں کامن نہ ہو وہ معیار بنتی ہیں۔ جو چیزیں مشترک ہو، کامن ہو، وہ پہچان نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر کہ ابھی پیچھے کمرے میں کوئی بزرگ کسی بچے کو بھیجے کہ جاؤ اس پورے مجمع میں جو لوگ جو چشمہ پہنے ہو اسے بلا لاؤ، تو وہ نظر ڈالے گا تو کم سے کم 150 لوگ تو چشمہ پہنے ہی ہوئے ہیں، تو جا کے کہے گا وہاں تو 100 لوگ چشمہ پہنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مشترک چیز جو ہے وہ پہچان نہیں بنے گی، کامن چیز پہچان نہیں بنے گی۔ کوئی ایسی چیز پہچان بنے گی جو ایک میں ہو باقی سب میں نہ ہو۔ بس ختم کی میں نے بات۔ تو عقیدہ توحید ہے بنیاد، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے اہم عقیدہ ہے توحید۔ مگر عجب مزاج دین خدا ہے کہ توحید پہچان اس لیے نہیں بنے گی کہ توحید کے ماننے والے بہت سے ہیں، توحید کے ماننے والے بہت سے اس دنیا میں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جو پروفیٹ ہوڈ کو نہیں مانتے وہ بھی ایسے ملیں گے کہ جو موحد ہیں۔ شہرستانی کے الملل والنحل اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ہندوستان میں ایک ایسا بھی فرقہ ملے گا ہندوؤں میں بڑے قدیم جو براہمہ ہند کہلاتے ہیں، شہرستانی نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے کہ وہ براہمہ ہند جو ہے وہ پروفیٹ ہوڈ کے قائل کہتے ہیں بس عقل جو ہے وہ اچھائی برائی سب بتا رہی ہے، اللہ ہے وہ اس کی توحید، وہ توحید کے باقاعدہ قائل تھے مگر رسالت کے قائل نہیں تھے۔ ان کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو اور مکمل توحید کو مان کر بھی کوئی نجات نہیں پائے گا، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، ورنہ ہر ملا کو کہنا پڑے گا کہ براہمہ ہند جنتی ہے۔ ہندوستان کے برہمن جو توحید کو ماننے والے ہیں، آپ نے دیکھا کہ توحید کو مان کے بھی ان کی نجات نہیں ہوگی، چونکہ توحید کامن ہے، کامن چیزیں معیار نہیں بنتی۔
چلیے اب رسالت کی بات آئی. دوسرا عقیدہ ہے رسالت. رسالت کو ماننے والے کتنے ہیں؟ جتنے بھی آسمانی مذاہب رسالت کو مانتے ہیں. بھئی یہودی بھی رسالت کا قائل ہے کہ نہیں ہے؟ عیسائی بھی رسالت کا قائل ہے. یہ بات اور ہے کہ اس میں ڈسپیوٹ ہے مثلا کہ آخری رسول یعنی یہودی موسیٰ کے آگے کسی کو نہیں مانتے, عیسائی موسیٰ کو مانتے مگر عیسیٰ کے آگے کسی کو نہیں مانتے. یہ دونوں آخری رسول کو نہیں مانتے. مسلمان اتنا اعلیٰ ظرف ہے, کہتا ہے ہم تمہارے سارے رسولوں کو مانتے ہیں اور ہمارا بھی ہے رسول. تم لڑائی جھگڑے والے ہو, تم ہمارے کو نہیں مانتے, ہم تو تمہارے کو مانتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آخری رسول کو نہیں مانا, اس کی بھی نجات نہیں. بھائی مسلمان کہاں سے کہہ سکتا ہے کہ محمد کی رسالت کو کوئی نہ مان کے بھی جنت جائے گا؟ یہ تو مسلمانوں کو بھی جہنم بھیجنے کے چکر میں رہتا ہے. بھائی بہت خاص توجہ, تمام ہے میری بات. رسالت کا نبوت توحید کا عقیدہ کامن ہے اس لیے معیار نہیں. رسالت کا عقیدہ کامن ہے اس لیے معیار نہیں. اور اگر آخری رسول کو بھی نہ مانے تو یہودی عیسائی پہلے سے کاٹ دیے گئے, اب ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے پیغمبر نے اپنی امت کے بارے میں کہا 73 فرقے, کیونکہ یہودی عیسائی کی بات ہی نہیں ہو رہی, وہ تو پہلے ہی سے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی رسالت بھی معیار نہیں ہے, یعنی عقیدے کے لیے جنت جانے کے لیے ضروری ہے مگر وہ معیار اور کسوٹی نہیں ہے, اس لیے کہ کامن چیز کو معیار نہیں بنایا جاتا. تو اب 73 فرقوں کے اندر ہی ہوں گے 72 ناری اور 1 جنتی. تو کون سی چیز معیار بنائی جائے؟ توحید کو معیار بنایا ہر مسلمان توحید کا ماننے والا, رسالت کو معیار بنایا رسول اللہ تک کی رسالت, ہر مسلمان رسالت محمد کو ماننے والا, مگر پھر بھی جہنم جائیں گے اسی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے کلمہ پڑھ کے بھی لوگ جہنم جائیں گے, رسالت کے کلمہ پڑھ کے بھی لوگ جہنم جائیں گے. مسلمانوں کے فرقے ہیں نا, یعنی یہ کہ قیامت کا عقیدہ ہوگا جہنم جائیں گے, نماز پڑھیں گے جہنم جائیں گے. اب حدیث سے نکل رہے مطلب الگ سے کہتی ہے تو کہیں گے نماز کے مخالف ہے. نماز پڑھ کے جہنم جائیں گے, روزہ رکھیں گے جہنم جائیں گے, حج کریں گے جہنم جائیں گے, زکات دیں گے جہنم جائیں گے, جہاد کریں گے جہنم جائیں گے. کتنا زبردست نقصان ہے. بھئی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہی تو قرآن و حدیث بتا رہی ہے. کون سا وہ عقیدہ ہے, کون سی وہ بات ہے کہ جو 73 فرقوں میں کسی ایک فرقے کو الگ کر دے؟ ختم کر دی میں نے بات. ہو سکتا ہے کوئی فرقہ یہ کہے کہ اگر آپ کہیں امامت علی آپ اس سے الگ ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی آپ سے الگ ہیں کسی اور کی امامت مان کے. بھئی یہاں پہ آپ پھنس رہے کہ نہیں پھنس رہے؟ اگر وہ کہے کہ توحید و رسالت سب کامن ہے مانا, آپ کہہ رہے ہیں جو بالکل الگ چیز ہو یعنی ایک میں نظر آئے, تو ظاہر ہے کہ اگر آپ امامت علی مانتے ہیں اور ہم نہیں مانتے پہلے نمبر پہ, تو ہم بھی تو کسی کی امامت کو مانتے ہیں, یعنی آپ جس کو امام مانتے ہم نہیں مانتے, تو ہم جس کی امامت مانتے ہیں آپ نہیں مانتے, جیسے ہم آپ سے الگ ویسے آپ ہم سے الگ, تو پہچان کہاں سے بنی؟ تو اس کا جواب 2 ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پہ غور کرو. حدیث کہہ رہی ہے 73 فرقے ہوں گے, 72 ناری ہوں گے, 1 ناجی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیت کا عقیدہ تھوڑا الگ ہوگا. بھائی توجہ, اکثریت کا ایک عقیدہ ہوگا, اقلیت کا ایک عقیدہ ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ اکثریت کس کی امامت مان رہی ہے, اقلیت کس کی امامت. بھائی میری بات تمام ہے یہیں پر, مگر یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے. نتیجہ اکثریت, بھائی 2 طرح کے امام ہوئے پہلے نمبر پر. اکثریت ایک کو مانتی ہے, اقلیت علی کو مانتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے معاملہ برابر کا ہے, جسے ہم مانتے ہیں اسے آپ نہیں مانتے, جسے آپ مانتے ہیں اسے ہم نہیں مانتے. تو پتا نہیں کہ ہم ناجی ہے کہ آپ ناجی, مگر حدیث سے ملا کے تو دیکھیے. حدیث کہہ رہی ہے کہ 73 ہوں گے, کلہم فی النار. اکثریت جو ہے وہ جائے گی جہنم,
اقلیت جائے گی جنت. امامت علی اقلیت مانتی ہے, اکثریت نہیں مانتی. ایک صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد. ایک مل جل کے اور سارا میں ایک اور صلوات پر محمد وآل محمد. یہاں تک تو ہم نے مانا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو آپ الگ کرنے کو کہہ رہے ہیں, تو آپ مانتے ہیں امامت علی, ہم نہیں مانتے, ہم کچھ اور مانتے ہیں. تو ہم اگر امامت علی نہیں مانتے تو آپ امامت فلاں بھی نہیں مانتے. تو معاملہ برابر کا ہے. ہم کہیں بالکل برابر کا ہے, مگر ریشیو تو برابر کا نہیں ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ 73 میں سے 72 ادھر اور ایک ادھر. تو اقلیت جو ہے, اقلیت وہ اللہ کرے آپ ہی اور نہ ہو, مگر جو مائنورٹی ہے وہ جنتی ہے, جو مائنورٹی ہے وہ جہنمی ہے. پیغمبر کہہ گئے بھیا ہم سمجھانے کے لیے بات کہہ رہے ہیں, کسی کو جہنم بھیجنے کے چکر میں ہم نہیں ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اکثریت میری امت کی جہنمی ہے, 72 فرقے اور ایک جنتی ہے, یعنی مائنورٹی جنت میں جائے گی. پیغمبر کی حدیث یہی کہہ رہی ہے. حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین, یعنی علماء اہل سنت میں بھی حدیثیں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کافی سے نکال کے پڑھ رہے ہیں. تو جتنا ٹینشن ہمیں ہو رہا ہے اس حدیث کو پڑھ کے دوسروں کو بھی ہونا چاہیے اور ہوگا. اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ٹینشن خالی نہ کرو, اٹینشن بھی کرو. تو اقلیت جو ہے وہ جنت جائے گی. آپ کہیں کہ امامت دونوں کی الگ الگ ہے, آپ نہیں مانتے تو ہم نہیں مانتے, تو معاملہ برابر کا ہے نہیں. اکثریت جہنم جائے گی, اقلیت جنت جائے گی. اب امامت میں آ کے دیکھیں کہ علی کی, اگر علی کی امامت کو اکثریت مان رہی ہو تو پریشانی ہوگی. بھئی یہی تو پریشانی ہے اکثریت کو, اور یہی اقلیت کو اطمینان ہے کہ اکثریت نے امامت علی نہیں مانی. الحمدللہ. تو بس ایک ہی عقیدہ توحید و رسالت کے بعد بچا, وہ امامت اہل بیت اطہار ہے کہ جسے اقلیت نے مانا ہے, اکثریت نے نہیں مانا. بس عزیزو ختم کر دی میں نے آج کی زحمت اس پیغام تک کہ صراط مستقیم سیف نہیں ہے جب تک کہ رہبران صراط مستقیم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آگے نہ بڑھا جائے کہ جو ابلیس کے بھی حاکم ہے. اور صراط کا تعارف اللہ نے اپنے ان معتبر بندوں سے کرایا ہے کہ اگر ان کے ذریعے صراط پہچانی جائے گی, نہ یہ کہ ان کے غیر کے ذریعے صراط پہچانی جائے گی. یہی سبب ہے کہ حسین 61 ہجری میں اسی صراط مستقیم کو بتانے کے لیے نکلے. کوئی کہے کہ حسین کیوں نکلے, ہم کہیں رہبر صراط مستقیم ہے, لہذا جب ہر طرف گمراہی پھیل رہی ہے اور صراط مستقیم کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے تو حسین رہبر صراط مستقیم ہے. حسین نہ نکلے گا تو کون نکلے گا؟ حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے ہیں بلکہ صراط مستقیم کا رہبر ہے. لہٰذا آگے چل کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا راستہ ہے جس کے لیے دعا کرائی گئی. اور یہی کمال ہے حسین کا میدان کربلا میں. اللہ اکبر. حسین کی جنگ جو ہے وہ یہودیوں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, ہندوؤں سے نہیں ہے, غیر مسلم لوگوں سے نہیں ہے, مسلمانوں سے ہے. ادھر لشکر یزید کھڑا ہوا ہے, کوفی و شامی کھڑے ہیں, ادھر حسین کھڑے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا کہ مشترک چیزوں سے پہچان نہیں ہوتی, جو چیزیں مشترک نہ ہوں, کامن نہ ہوں, ان سے پہچان ہوتی ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ لشکر یزید میں جو کھڑے ہوئے ہیں لوگ, ادھر حسین کی طرف تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اس میں کون سی وہ چیز ہے کہ جو کامن نہیں ہے؟ یہی تو حسین کا کارنامہ ہے. توحید کا عقیدہ ادھر بھی ہے, توحید کا عقیدہ ادھر بھی, رسالت کا عقیدہ ادھر بھی ہے, رسالت کا عقیدہ ادھر بھی. محمد کو رسول اللہ وہ سب مان رہے ہیں, میں کہہ تو یہی رہے ہیں. محمد کو رسول اللہ مان رہے ہیں, حسین کے ساتھی بھی. اذان ادھر بھی جی جا رہی ہے, اذان ادھر بھی, تکبیر ادھر بھی, تکبیر ادھر بھی, نماز ادھر بھی, نماز ادھر بھی, روزہ ادھر بھی, روزہ ادھر بھی.
حج ادھر بھی حاجی موجود ہے، حج ادھر بھی، بلکہ میں عجب ایک جملہ کہوں کہ صحابہ ادھر بھی ہیں، صحابہ ادھر بھی، بھائی کیسے فیصلہ ہو؟ یہ طے ہے کہ حق پر جب جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی حق کبھی ایک دوسرے کے سامنے آ کے نہیں کھڑا ہوتا تلوار لے کر. دو مقابل لڑنے والے دونوں باطل تو ہو سکتے ہیں، مگر دو ایک دوسرے کے دشمن دونوں حق نہیں ہو سکتے. سمجھے اس جملے کو؟ دو ایک دوسرے کے مقابل اور دشمن تلواریں لے کے جب کھڑا ہو جائے اور عقیدے کی بنیاد پہ کھڑے ہو جائیں، مذہب کو آڑ بنا کے کھڑے ہو جائیں، تو ایسا تو ممکن ہے کہ دونوں باطل ہوں. جیسے یہودی عیسائی لڑے، ہم کیا کریں؟ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق پہ ہے یا باطل پہ ہے. ایسا تو ہو سکتا ہے دو دشمن ایک دوسرے کے مقابل ہیں، دونوں باطل پہ ہوں، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پہ ہوں. تو اب یہ مسلمانوں کے لیے کھلا ہوا میدان ہے سوچنے کا کہ للہ تحقیق کر کے فیصلہ ہمیں کر کے بتا دو کہ حسین حق پہ ہے یا یزید حق پہ ہے. یہ نہیں چلے گا کہ دونوں حق پہ ہیں. یعنی تمہیں خلافت و امامت یزید سے اپنے دین کو بچانا پڑے گا. مگر ایک بڑا سنگین جملہ کہہ رہا ہوں، یہ فقط پیغام کے لیے کہہ رہا ہوں برادران اہل سنت سے بھی، کہ خلافت یزید کا کوئی بھی اہل سنت سنی رہتا ہوا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اصولوں کے خلاف ہے. اگر انکار کر دے خلافت یزید کا کوئی تو اپنے اصول کے خلاف جائے گا. وجہ یہ ہے، یعنی خلافت یزید سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ جن بنیادوں پہ پہلا خلیفہ بنا تھا انہی بنیادوں پر یزید خلیفہ ہے. جو خلافت یزید کا انکار کرے گا اسے پہلی خلافت کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اور جو پہلی کو مانے گا اسے خلافت یزید بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ بنیاد سقیفائی ہے، بنیاد غدیری نہیں ہے. یہ میں نے سنگین جملہ فقط پیغام کے طور پہ کہا ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، کہ میدان کربلا میں فیصلہ کرو کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. اگر یزید خلیفہ ہے تو حسین باغی ہیں، باطل ہیں، واجب القتل ہے. آپ کا دین یہی کہتا ہے. اور اگر حسین صحیح ہے تو یزید خلیفہ غلط ہے، نہیں ہے، باطل ہے، ظالم ہے. اور اگر وہ ظالم ہے تو 50 سال پہلے تک کی یہ آنچ جائے گی. شاید اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کچھ خارجیوں نے یزید کو بھی رضی اللہ کہنا شروع کر دیا ہے. اور ہم کہیں کہ بہت بہت شکریہ کہ تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے پچھلی تاریخ میں معیار رضی اللہ ہی بتا دیا کہ تم کیسے کیسوں کو رضی اللہ کہہ سکتے ہو. یہی خارجیت کا ناصبیت کا عقیدہ ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان تک پھیل گیا. یہی وہ باطل عقیدہ ہے. فرزند رسول اللہ کے قاتلوں کو رضی اللہ کہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنے والا جب ڈرون کے حملے سے مارا گیا تو شہید کہا جا رہا ہے. کوئی تعجب نہیں ہے فضل اللہ پہ جو یزید قاتل حسین کو رضی اللہ کہے گا وہ طالبان کو تو شہید کہے گا. معاملہ آج کے شہید وحید کا نہیں ہے، معاملہ اسی ابتدا کے ڈائیورجن کا ہے کہ جہاں پر حق کو سمجھنے میں غلطی کی گئی. یہ قہر مظلومیت حسین ہے کہ ہر دہشت گرد کو شہید کا لقب ملے گا اور ہر مسلمان کو کہا جائے گا ہلاک ہو گیا. ہر مومن کو مرنے کے بعد کہا جائے گا صحیح ہوا، ہلاک ہو گیا. ہر قاتل کو کہا جائے گا کہ شہید ہو گیا. ذرا مرض کا اندازہ تو لگاؤ. بات انڈیویجول کی نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے. یزید کو رضی اللہ کہنے والوں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، بس شاید وہ سمجھے ہوں جی ذاکر نالائق
اللہ اس پر بھی لعنت کرے اور اس کے مکتب فکر کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات سے بات نکلتی چلی گئی اور آپ کا وقت میں نے بہت زیادہ لے لیا، مگر رحمتیں تمام کر رہا ہوں. یہ آ گئی بات تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یزید رضی اللہ کہہ کر لوگ سمجھے تھے کہ شیعوں کو برا لگے گا. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے برا لگنے کی. حقیقت میں آپ نے اپنی توہین کر لی، اپنی قلعی کھول دی. یزید کے جیسے ظالم و بدکار و شرافار و نکاح محارم کرنے والے، جوا کھیلنے والے، وحی و رسالت و قرآن و خبر کا مذاق اڑانے والے کو لقب رضی اللہ دے کر آپ نے وفات پیغمبر اور کربلا کے درمیان کے 50 سال کے کتنے راز کھول دیے اور آپ نے اپنا معیار لقب رضی اللہ بتا دیا. ہمارا نقصان نہیں ہوا ہے. یزید کو رضی اللہ کہنا توہین صحابہ ہے. شیعوں کو پن نہیں لگی ہے، ان کو کچھ برا نہیں لگا، اس لیے کہ ہمارے ہاں رضی اللہ کوئی ہے نہیں، یہاں سب علیہ السلام ہیں. اسی احتیاط میں یہاں سب علیہ السلام ہے. جن پہ اللہ کا سلام ہو وہ بھی علیہ السلام نہ ہوں گے. محمد و آل محمد پہ اللہ کا درود ہے. امت پڑھے درود، ان پر واجب ہے درود. کہاں آل محمد اور کہاں قاتلان آل محمد. اور آپ نے رضی اللہ کہہ کے آپ کو تو مزاج ہی رہا ہے جناب کہ جو بھی دشمن اہل بیت نظر کا رضی اللہ، جو قاتل اہل بیت کا رحمت اللہ علیہ. آپ کا معیار ہی یہی ہے عزت دینے کا. اہل بیت کا دشمن نظر آئے تو عزت دار ہو جاتا ہے. میں ناصبیوں خارجیوں کو کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں انہیں مسلمان مانتا ہی نہیں جو مسلمان کے قتل کو جائز جانے. وہ خود کافر ہے، گنبخ مشرک ہے، ناصبی ہے، خارجی ہے، اسلام سے باہر ہے. ہم نہیں، علماء اہل سنت بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں برادران اہل سنت کو بھی جتنی نفرت ان سے ہے شاید یہودیوں سے نہ ہو، اس لیے کہ ہماری نظر میں یہودی سعودی سب ایک ہے. تو یہ کربلا، یہ جو حسین کی شہادت عظمیٰ کے بہانے سے یہ تبلیغ ہو رہی ہے، احسان حسین ہے. آپ نے اپنا پول کھول دیا رضی اللہ کہہ کر. آپ نے توہین صحابہ کر دی. بڑے بڑے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، قاتل حسین کو بھی آپ رضی اللہ کہیں گے. پیغمبر کے ظاہر ہے کہ یار غار پیغمبر کے سسر، عمر میں اتنے بڑے، سابقون الاولون میں، مال و خیرات دینے والے، کتنے محترم. بھیا وہ بھی رضی اللہ، قاتل حسین بھی رضی اللہ. تو کیا آپ کی نظر میں یزید اور وہ بزرگ بالکل برابر ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں ہے آپ کی نظر میں. اتنی توہین تو ہم نے بھی نہیں کی کبھی. للہ صحابہ کرام کی توہین نہ کرے. یہ خارجی ہم مسلمانوں کو برداشت نہیں ہے، خاص طور سے ہم عزاداروں کو تو بالکل برداشت نہیں ہے. اسی لیے یہاں ابتدا سے ہم نے ہر ایک کو اس کے خانے میں رکھا ہے، ہر ایک کو اس کی اوقات میں رکھا ہے. آل آل ہے، اصحاب اصحاب ہے، ازواج ازواج ہے، نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے. یہاں کبھی عقیدہ نہیں بدلا. یہ آپ ہی جو ہے وہ موسمی ہوا بدلتی رہتی ہے اور آپ کے لہجے بدلتے رہتے ہیں. جہاں کبھی فضائل اہل بیت نہیں پڑھے گئے، ارے جہاں کبھی فضائل علی نہیں سنے گئے وہاں فضائل ابو طالب پڑھے جا رہے ہیں. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. ایک انداز ہمارا چلا آ رہا ہے، ایک لہجہ چلا آ رہا ہے. یہ آپ نے یزید کو رضی اللہ کہا اور آج بھی ہے دہشت گرد شہید کہلا رہے ہیں. یہ آپ نے ہماری توہین نہیں کی ہے، یا اصحاب کرام کی توہین کی ہے. للہ صحابہ کا احترام کیجئے. بڑا خراب دور آیا ہے، للہ صحابہ کا احترام کیجئے. وہ صحابہ کہ جنہوں نے حسن حسین کی قدر کی، وہ صحابہ. یہ ممبر میں حسین کا ذکر کرنے کا حق بتائیں کہاں سے ہے؟ وہ صحابہ. ایک روایت ہے ایک امام حسن سے ایک امام حسین، دونوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. امام حسن کے زمانے میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر ممبر میں بیٹھے تھے. امام حسین کے زمانے میں یہ ہے کہ حضرت عمر ممبر میں بیٹھے تھے. واقعہ سیم ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، دونوں واقعے ہیں، دونوں الگ الگ ہوئے ہیں.
کہ جیسے ہی امام حسن گزرے مسجد میں منبر پہ حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن گزرے، چھوٹے سے ہیں، ظاہر ابھی چھوٹے سے ہیں، ابوبکر 2 ہی سال رہے ہیں خلیفہ رسول کے بعد، امام حسن مجتبیٰ گزرے ہیں، اور ایک بار دیکھ کے کہا کیا کہا انزل من منبر ابی، اتر میرے باپ کے منبر سے۔ یہ بڑی بڑی اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، یہی حضرت حسین نے کہا تھا حضرت عمر سے، امام نے فرمایا تھا یہ انزل من منبر ابی، میرے باپ کے منبر سے اتر، تو فوراً اتر آئے۔ اس کے مطلب صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب محمد کا بچہ چھوٹا سا حسن حسین بھی اگر حکم دے دے کہ منبر سے اتر آ، تو حاکم وقت کو منبر سے اتر آنا چاہیے۔ وہ کیسے سر پھرے ہیں جو احترام حسین نہیں کرتے؟ اور اتر کے بس ختم کر دی میں نے بات کہ اپنے زانو پہ بٹھا کے شہزادے کو کہا کہ بے شک یہ تیرے باپ کا منبر ہے، اے شہزادے یہ آپ کے باپ کا منبر ہے، اور قسم خدا کی یہ سر پہ جو بال ہے میرے یہ آپ کے باپ کے تصدق میں ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی یہ کہ آپ کا باپ نہ ہوتا تو نہ جانے کیا گزر جاتی ہم پر۔ تو یہ ہے احترام حسن حسین صحابہ کی نظر میں۔ کم سے کم صحابہ کی تقلید تو کرو، سنت صحابہ سیرت صحابہ پہ تو عمل کرو۔ صحابہ نے کبھی بھی حسن حسین کو پریشان نہ کیا، جو معتبر ترین صحابہ جن کے مسلمان نام لیتے ہیں۔ اور یہی تو پول حسین نے کھولنا چاہا تھا کربلا میں، کہ صحابیت اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک ہمارا احترام نہ کریں، ہم ہماری حفاظت نہ کریں۔ جو ہمارے مقابل آ جائے صحابیت اس کے لیے کفر بن جاتی ہے۔ کربلا میں صحابہ حسین کے مقابل تھے، ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، سب کچھ میں نے کہا کامن تھا۔ پھر فرق کیا تھا؟ فرق فقط اتنا تھا کہ سب کچھ ادھر تھا، ادھر حسین نہیں تھے۔ اللہ نے اصحاب حسین کے جنہوں نے یہ بات ثابت کر دی تھی شب عاشور، اسی شب عاشور کے مناظر میں لکھا ہوا ہے کہ حسین خیمہ اصحاب میں خطبہ بلیغ آپ نے ارشاد فرمایا، اور بعد حمد و ثناء الہی حسین نے کہا کیا ہے میرے اصحاب باوفا، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہے، میری وجہ سے تمہارے دشمن ہے۔ اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں، میں قلادہ بیعت تمہاری گردنوں سے اتارتا ہوں، اور قسم خدا کی تمہاری نصرت کے بعد بھی میری جان نہیں بچے گی۔ یہ روایت کے فقرے ہے، کہا کہ اگر میں گو کے بل میں بھی جا کے چھپ جاؤں تو مجھے وہاں سے نکال کے قتل کریں گے، تم اپنی جان کو بچا سکتے ہو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں اجازت دیتا ہوں، بیعت واپس لیتا ہوں، ابھی چلے جاؤ، رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ باقی آپ کو معلوم ہے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، چراغ خیمہ بجھا کے پھر دوبارہ جلایا، پھر بھی کوئی نہ گیا۔ اسی وقت حسین نے کہا تھا انی لا اعلم اصحابنا اوفا من اصحابی، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے زیادہ باوفا کسی کو صحابی ملے ہوں، مجھ سے زیادہ اہل بیت کسی کو نیکوکار ملے ہوں۔ پھر حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے انصار باوفا تم کیسے چلے جاتے؟ اس لیے کہ تم سب کا محضر شہادت میں نام ہے۔ اب حسین نے شب عاشور شہادت شہیدوں کی فہرست سنانا شروع کی۔ مسلم ابن اوسجہ تم بھی شہید ہو گئے، زہیر ابن قین تمہارا شہیدوں میں نام ہے، حبیب ابن مظاہر تم بھی شہیدوں میں ہو، وریر ابن خزیر تم بھی شہیدوں میں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین فہرست شہداء سنا رہے ہیں کہ ایک 12-13 سال کا بچہ بار بار کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے چچا شہیدوں میں میرا نام ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کے اذہان عالیہ پہنچ گئے، وہ شہزادہ سبز قبا حسن مجتبیٰ کا وہ نونہال، وہ قمر بنی ہاشم کے مقابل جو چاند کا جیسا چہرہ رکھتا تھا وہ قاسم ابن حسن ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ حسن مجتبیٰ کا یہ بیٹا لم یبلغ الحلم، ابھی جوانی کو پہنچا نہ تھا۔ یہ بچہ کھڑا ہوا خیمے میں بار بار کہہ رہا ہے
اے چچا محضر شہادت میں میرا نام ہے حسین. اس کے حسین سے چہرے کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد بغیر کوئی جواب دیے ہوئے پھر فہرست شہداء سنانے لگتے ہیں. پھر ایک بار قاسم کھڑے ہوتے ہیں, اے چچا میرا نام ہے محضر شہادت میں. جب کئی بار جناب قاسم نے کھڑے ہو کے اپنے چچا سے پوچھا کہ میرا نام ہے محضر شہادت میں, میرا نام ہے محضر شہادت میں, تو ایک بار حسین بھتیجے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے یا بنیا کیف الموت عندک, اے میرے بچے موت تیرے نزدیک کیسی ہے. عجب جواب قاسم نے دیا. یہ خاندان رسالت کے بچوں کی گفتگو ہے, وحی و الہام کے سرچشمے سے جن کا خمیر گوندا گیا. اے میرے بچے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا یا اما الموت عندی احلی من العسل, اے چچا موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ بھی میٹھی ہے. اب حسین نے یہ نہیں کہا کہ تیرا نام ہے, بلکہ حسین نے یہ کہا کہ اے میرے لال, اے قاسم, محضر شہادت میں تو تیرے چھوٹے سے بھائی ننھے سے علی اصغر کا بھی نام ہے. بچہ سمجھ گیا, قاسم سمجھ گئے کہ میرا نام ہے, مگر چچا کی زبان سے جیسے ہی یہ نکلا کہ اصغر کا بھی نام محضر شہادت میں ہے, فوراً قاسم کا ذہن نہ جانے کہاں پہنچ گیا اور بڑی حیرت سے کہنے لگے جناب قاسم اے چچا کیا یہ دشمن خیمے میں گھس آئیں گے, کیا یہ آدھا خیمے میں چلے آئیں گے ظالم؟ حسین نے کہا نہیں میرے لال, یہ خیمے میں نہیں آئیں گے, بلکہ میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر آؤں گا اور وہ تیر سے شہید ہوگا. اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. جب قاسم نے یہ سن لیا کہ میرا نام محضر شہادت میں ہے تو اطمینان ہو گیا. صبح عاشور کی نمودار ہوئی, لاشیں آنے لگے, یہاں تک کہ جب بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی اور محمد کے بھی لاشیں آ چکے تو حضرت قاسم کے لیے یہ روایات میں معتبر ترین روایات میں لکھا ہے کہ جاتے تھے کب چچا کے پاس اور ہر لاش کے آنے کے بعد یہ کہتے کہ چچا اب ہمیں اجازت دے دیجئے, مگر حسین قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے. جب کئی بار اصرار کے بعد قاسم کو اجازت نہ ملی تو ایک بار مایوس ہو کر ایک خیمے کے قریب آئے اور چوبے خیمہ سے ٹیک لگا کے قاسم زانووں پہ سر نوڑا کے شدت سے رونے لگے. اس احساس بے بسی سے رونے لگے کہ میں یتیم ہوں, میرا بابا زندہ نہیں ہے. اگر میرا بابا ہوتا تو جیسے پھوپھی زینب نے اون محمد کو اجازت دلوا دی ویسے ہی میرا بابا مجھے اجازت دے دیتا. اسی عالم بے کسی میں ایک بار خیال آیا کہ ماں نے بتایا تھا کہ بابا نے ایک وصیت کی تھی اور وہ وصیت تعویذ کے طور پہ میرے بازو پہ باندھ دی گئی ہے, اور یہ کہا تھا کہ تیرے بابا کی وصیت ہے کہ قاسم جب کبھی بڑی مصیبت کے وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے اسے پڑھنا اور اس کے مضمون کے اوپر عمل کرنا. خوش ہو گئے, جلدی سے تعویذ اپنے بازو سے کھولا اور اس پرچے پہ جیسے ہی نظر ڈالی باپ کی تحریر نظر آئی. اس میں لکھا تھا اے میرے لال قاسم, میدان کربلا میں حسین جب نرغے آدھا میں ہو تو میں نہ ہوں گا. اے میرے لال میری نیابت میں میری طرف سے تو اپنے سر کو حسین کے مقصد پہ قربان کر دینا, اور قاسم دیکھو اس نصرت میں کوتاہی نہ کرنا, تم میرے قائم مقام ہو میدان کربلا میں. میں جیسے ہی دیکھا خوش ہو گئے, چچا کے نزدیک آئے, عرض ادب کر کے زبان سے کچھ نہ کہا, پرچہ آگے بڑھا دیا. جیسے ہی حسین نے اپنے مرحوم شہید بھائی کی تحریر دیکھی ایک بار بھائی یاد آئے, ان کی مصیبتیں اور شہادت یاد آئی. ایک بار قاسم کا روح روشن دیکھا, حسین بھائی کی وصیت پڑھ کے لاجواب ہو گئے. کہا جا میرے لال, ارے جا کے خیمے میں نبی زادیوں سے خدا حافظ کر لے. قاسم نبی زادیوں سے مل کے خیمے سے باہر آئے, ایک راہوار منگایا گیا. بس سنو گے آزادارو, دو چار فقرے ہیں, دامن وقت میں اب گنجائش بہت کم ہے, آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. آپ اکبر کا پرسہ دیتے ہیں, اکبر جب شہید ہوئے جب ان کا باپ زندہ تھا, مگر آج یتیم کا پرسہ دینا ہے, حسن کے یتیم کا پرسہ حسن کو دینا ہے, زہرا کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دینا ہے. یہ شہید بھی عجب ہے, اس کی مصیبتیں بھی ایسے تو ہر
ہر شہید کی مصیبتیں عظیم ہیں، مگر اس شہید کی کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے شہید پہ نہ پڑی۔ عزادارو آئے حسین کی خدمت میں، جیسے ہی آئے اب رخصت ہو کے اہل حرم سے آئے، رہوار تیار کھڑا ہوا ہے، قاسم رہوار کے قریب آتے ہیں۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ خود سے اپنے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ تاریخ میں لکھا ہے لم یبلغ الحلم، ابھی نوجوانی ابھی جوانی کی منزل کو یہ بچہ پہنچانا تھا، بہت سے بہت 13 سال کی عمر ہے۔ کیا ہوا؟ حسین نے یہ دیکھا کہ اس کے تن پہ کوئی زرہ نہیں ہے، ساری زرہیں منگائی گئی، کوئی زرہ قاسم کے جسم پہ پوری نہیں پڑ رہی تھی، ہر زرہ بڑی تھی۔ جب زرہ نہ پہنائی جا سکی تو حسین نے جانتے ہیں بلکہ کیا کیا؟ بچے کا گریبان اور چاک کر دیا، اور چاک کر دیا، تاکہ دور سے دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ یتیم آ رہا ہے، یتیم آ رہا ہے۔ آستینیں الٹ دی، عباس نے سہارا دے کے گھوڑے پہ سوار کیا، بچہ خود سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا پیر رکابوں میں پہنچ نہیں رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ اس کے پیر میں جو نالین تھی، بائیں نالین کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اب وہ بچہ گھوڑے کو مہمیز کر کے آگے بڑھا، لشکر شام میں ارے قمر حسن جا رہا ہے۔ یہ حمید ابن مسلم کا جملہ ہے کہ قاسم جو گھوڑا لے کے آگے بڑھے، وہ کہتا حمید مسلم کہ کأنہو فلقۃ من القمر، جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا گھوڑے پہ سوار جا رہا ہو۔ عزاداروں پہنچے، لشکر آدھا کے سامنے آئے اور حضرت قاسم نے رجس پڑھا، کہا کہ تم میرے چچا کو اسیر مرتہم سمجھتے ہو، تم میرے چچا کو بے یار و مددگار سمجھتے ہو، میرا چچا بے یار و مددگار نہیں ہے، میں تلوار سے تم پہ ضربے ماروں گا اور میں یاد دلاؤں گا کہ حیدر کرار کیسے حملے کرتے تھے۔ میں اپنے چچا کے آخری دم تک میں اپنے چچا کا دفاع کروں گا۔ عزادارو نہ ذرا تن کے اوپر ہے، نہ بچہ ابھی بہت بڑا ہے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ ہر طرف قاسم حملے کر رہے تھے، ہر طرف فوجیں تھی وہ بھاگ رہی تھی، فوجوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک بار حضرت قاسم پہ ایسا ہوا کہ حضرت قاسم گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لائے اور زمین کے اوپر حضرت قاسم بیٹھ گئے۔ بس جیسے ہی زمین پہ آئے ایک آواز دی، یا اماں یا خالہ یا اماں ہو ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین نے مدد کی جیسے ہی آواز سنی، ایک بار حسین کھڑے ہوئے اور میدان قتال کی طرف رخ کیا۔ بس سنو گے عزادارو، میدان قتال کی طرف حسین آگے بڑھ رہے ہیں، حسین آگے بڑھ رہے ہیں، بہت جلدی حسین آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین نے منظر یہ دیکھا کہ قاسم زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور فوجیں اسے گھیر رہی ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ تلوار لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ حسین چاہتے تھے کہ جلدی سے قاسم کے قریب پہنچ جائے، مگر اس کے بعد اب قاسم نظر نہیں آ رہے تھے، ادھر حسین جلدی گھوڑا دوڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ حسین جب بالکل قریب آئے تو اس کا وار، ایک دشمن کا وار قاسم پہ پڑنے ہی والا تھا، قبل اس کے کہ قاسم پہ کے سر پہ وہ وار کرتا، حسین نے بڑھ کے اس کے اوپر وار کر دیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ کٹا، ارے وہ لشکریوں میں ہر طرف سے اس نے فریاد کی، لشکر اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ بس اسی کشمکش جنگ میں قاسم چھپ گئے، حسین لشکر کو جلدی دفاع کر رہے ہیں، مگر ادھر حسین حملے کر رہے ہیں کہ ایک آواز بلند ہو رہی ہے بار بار، اے چچا مدد کیجئے، یا اماں اے چچا، یہ قاسم کی بار بار آوازیں آ رہی تھی۔ عزادارو ارے جب لشکر ہٹا، جب حسین نے لشکر کو ہٹایا تو عجب منظر دیکھا، ارے زندگی میں پامالے سنے ہسپا ہو چکا تھا بھتیجا، سرہانے بیٹھ گئے اور ایک عجب جملہ حسین نے کہا، یا بنیا عزیزنا لیا، اے میرے لال تیرے چچا پہ بڑا گرہ ہے کہ تو مجھے اسے مدد کے لیے پکارے اور وہ تیری کوئی مدد نہ کر سکے، تو وہ تیرے پاس نہ آ سکے، اور اگر آ بھی جائے تو تیرے کام نہ آ سکے۔
زندگی میں قاسم کا جسم پامال ہو گیا. اب حسین کیا کرے؟ ارے ہر ایک کا جنازہ لے گئے تھے، بھتیجے کا جنازہ بھی حسین لے جانے کے لیے تیار ہوئے. گھوڑے سے اتر آئے. اے صاحبان اولاد، یہ یتیم حسن یہ وہ مصیبت ہے کہ جو کسی شہید پہ نہیں پڑی. حسین گھوڑے سے اترے، بھتیجے کا جنازہ اٹھایا. یہ تاریخ کے فقرے ہیں، یہ طبری میں بھی ہے اور مختر ابی مخنف میں بھی ہے کہ حسین نے بھتیجے کے سینے کو سینے سے لگایا، سینے کو سینے سے لگایا، اور ایک ہاتھ سے رہوار کی لجام پکڑ کے ایک ہاتھ سے قاسم کو اپنے کلیجے سے لگائے. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آگے بڑھے. مگر تاریخ کے فقرے یہ ہے کہ قاسم کا پیر زمین کربلا پہ خط دیتا ہوا چلا جا رہا تھا. اے عزادارو، ذرا مجھے بتاؤ، جو بچہ گھوڑے پہ خود سے سوار نہ ہو پائے، اتنا چھوٹا کہ جس کا پیر گھوڑے پہ بیٹھ کے رکابوں میں نہ پہنچے، اس کا پیر زمین پہ چھل رہا ہے. ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم پامال ہو کے بڑھ گیا تھا، خیمے کے قریب آئے، خیمے میں داخل ہوئے اور جنازہ قاسم خیمے میں لٹایا. آواز دیا ہے ام فروا، ارے تیرا لال دولہا بن کے آ گیا، مجھے میرے بھتیجے کا پرسہ دو. اے بیبیو، ارے میں سب کا جنازہ اٹھا کے لایا مگر میرا بھتیجا زندگی میں پامال ہو گیا. میں اپنی نظروں سے دیکھتا رہا اور قاسم کے کام نہ آ سکا. انا للہ و انا الیہ